بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک عہدیدار نے کچھ سوچ کر کہا، گریٹ ایشورر نے سب سے پہلا مطالبہ ہم سے کیا تھا۔ وہ امریکہ کے شمالی علاقے میں اپنی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ علاقہ آفاقی عذاب سے قدرے محفوظ رہے گا۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنا سیارہ چھوڑ کر یہاں چلا آیا ہے۔ اس کا یہ مطالبہ اتنا اہم ہے کہ وہ اسے بھول کر کسی دوسری طرف دھیان نہیں دے سکتا۔ دوسرے عہدیدار نے کہا، اور اس کے مطالبے کے لیے ہم ضروری ہیں۔ وہ ہمیں ٹریپ کرنے کے بعد ہی وہاں قبضہ جما سکے گا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ وہ فرحاد کے پیچھے لگا ہوا ہوگا سراسر نادانی والی بات ہے۔ ویسے بھی چند دنوں پہلے تک فرحاد کے بارے میں یہی خبر ملی ہے کہ وہ اپنی فیملی سمیت ادارے میں جا کر چھپ گیا ہے، اور وہ ایسا فولادی قلعہ ہے جہاں پہنچنے کے لیے دشمنوں کی سوچ کی لہریں بھی مفلوج ہو جاتی ہیں۔ تو پھر گریٹ ایشورر اب کہاں مصروف ہو سکتا ہے؟ یہی سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے۔ ہم اب تک اپنے دماغوں کو لا کروانے کے سلسلے میں مصروف رہے، اس اہم معاملے پر دھیان نہ دے سکے، مگر اب معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ کہاں ہے۔ خاموش رہ کر ہمارے خلاف اچانک ہی دھماکہ کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حکیم نے کہا، اس سلسلے میں ہمارے وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے بہت کام آئیں گے۔ وہ چاہیں گے تو کام آئیں گے۔ انہوں نے صاف کہا تھا، ہمارے دماغوں کو لا کرنے کے بعد وہ ہم سے کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ ہم انہیں مسلمانوں کے خلاف تعاون کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ ملک و قوم کو بچانے کے لیے جس طرح انہوں نے ہماری امداد کی، اسی طرح آئندہ بھی کرنی چاہیے، ورنہ گریٹ ایشورارا اور اس کے لاکھوں خیال خونی کرنے والے ماتحت کی سیرا پیری سے ہمارے مکفل دماغوں میں جگہ بناتے چلے جائیں گے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہاں یہ تو ہے، ہمارے تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مستقل ہماری نگرانی کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم خوش فہمی میں رہ کر کوئی زبردست نقصان اٹھائیں۔ مگر ان تینوں سے اپنے طور پر رابطہ کرنا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ ہمیں تو ان کا پتہ ٹھکانہ اور فون نمبر وغیرہ بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ جاتے ہوئے کہہ کر گئے تھے کہ کبھی کبھی یہاں آتے جاتے رہیں گے، اس طرح تھوڑی بہت نگرانی کریں گے۔ وہ کب آئیں گے کب جائیں گے ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ ایک اعلیٰ حکیم نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ ہم سب اپنے دماغوں میں ہر لمحہ یہ سوچ پیدا کرتے رہیں کہ ہمیں گریٹ ایشورر کے خلاف ان کے تعاون کی مزید ضرورت ہے، ورنہ ہمارا ملک، ہماری قوم فنا ہو کر رہ جائے گی۔ اس طرح جب وہ ہمارے دماغوں میں آئیں گے تو اس سوچ کو پڑھ کر ضرور ہم سے رابطہ کریں گے۔ ہاں، رابطے کی ایک یہی صورت ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حکیم نے اپنے اندر سوچ پیدا کی، اپنے تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیمز ہارڈی، وائس مین، ٹف گائی، اگر تم یہاں موجود ہو تو پلیز ہم سے بات کرو۔ بے شک اپنے دماغوں کو لاک کروانے کے بعد ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، مگر دشمن بہت ہی زبردست ہے، پلیز ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ وہاں سب یہ اکابرین اپنی اپنی سوچ کے ذریعے ان تین ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مخاطب کر رہے تھے، ان سے التجا کر رہے تھے کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے گریٹ ایشورارا اور اس کے لاکھوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سراغ لگائیں اور انہیں نابود کرنے میں ان کی امداد کریں۔ کھوپڑی کے گنبد میں ان کی اپنی ہی سوچ بازگشت بن کر گونج رہی تھی، کوئی آہٹ، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ سوالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک نے مایوسی سے کہا، لگتا ہے ان میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ حکیم نے کہا، ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ اچھا ہے۔ اگر وہ بھی یہاں ہوتے تو تھوڑی دیر پہلے مسلمانوں کے خلاف ہم جو پلاننگ کر رہے تھے اسے بھی سن لیتے، اور ممکن ہے ہمارے عزائم جاننے کے بعد وہ ہماری امداد نہ کرتے۔ ایک نے پوچھا، کیا وہ کسی بھی وقت آ کر ہماری اس سوچ کو پڑھ نہیں سکتے؟ دوسرے نے کہا، میں نے تو یہی سنا ہے کہ خیال خوانی کرنے والے کسی کے بھی دماغ میں گھس کر اس کی اگلی پچھلی تمام سوچوں کو کھنگال سکتے ہیں۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے ذرا پریشانی سے کہا، پھر تو یہ گڑبڑ ہو گئی، وہ ہماری سازشوں کو بھانپتے ہی ہم سے بدزن ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر تمام اکابرین سوچ میں پڑ گئے۔ ایک اعلیٰ حکیم نے ذرا جھنجھلا کر کہا، یہ کیا مصیبت ہے، یہ تو سراسر پابندی والی بات ہو گئی۔ دوسرے حاکم نے کہا، پہلے مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا خوف رہتا تھا کہ کہیں وہ ہماری سازشوں کو بھانپ نہ لیں، اب اپنے ہی خیال خوانی کرنے والوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہو کر بھی اپنے نہیں ہیں۔ ابھی سوچنے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے ذہنی طور پر ہم ان کے قیدی بن گئے ہیں، گویا آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئے ہیں۔ ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ان کی مٹھی میں ہے۔ اعلیٰ حکیم نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بے شک ہم اپنے دو بڑے اور ناقابل شکست دشمنوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، مگر اب ان تین ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نجات حاصل کرنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ایک عہدیدار نے کہا، پلیز ان کے خلاف کچھ نہ سوچو، کچھ نہ بولو۔ اگرچہ ہم دماغی طور پر ان کے قیدی بن گئے ہیں، مگر یہ بھی تو سوچو کہ یہ قید اس دشمنی سے لاکھ درجے بہتر ہے جو ایشورارا ہم سے کرنے والا تھا۔ کئی اکابرین اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ ایک نے کہا، اور ہم نے یہی سوچ کر اپنے دماغوں کو اپنے ٹیلی پیتھی جانے والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔
ایک اعلیٰ حاکم نے گہری سانس کھینچ کر کہا، ٹھیک ہے، آسمان بھی کہیں تو جا کر جھکتا نظر آتا ہے، ہم بھی جھک رہے ہیں، سمجھوتا کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ ہم اپنے خیال خونی کرنے والوں کے مزاج کے خلاف کچھ نہ سوچیں۔ صرف سوچنے کی بات نہیں ہے، ہم ان کے مزاج کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتے، اور یہ پابندی کب تک برقرار رہے گی؟ ایسے سوال پر سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ یہ سوچنے والی بات تھی، مگر جو بات پہلے سوچنی چاہیے تھی وہ اب سوچ رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب شرارا کا خطرہ ٹل جائے گا، دماغوں کو مکفل رکھنا ضروری نہیں رہے گا، تب کیا وہ آسانی سے انہیں آزاد کر دیں گے، اپنے تنظیمی عمل سے نجات دے دیں گے؟ بالفرض انہوں نے آزاد کر بھی دیا تو اس بات کا کیا ثبوت ہوگا کہ وہ سچ بول رہے ہیں؟ جن کے دماغوں میں خناس بھرا ہو وہ کبھی اچھا سوچ ہی نہیں سکتے۔ میں ہر چھوٹی بڑی مشکل میں ان کی امداد کرتا آیا تھا، مگر انجام کار تحفے کے طور پر دشمنی ہی ملی۔ اب امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ انہوں نے نیک نیتی سے اپنے ملک و قوم کی سلامتی کی خاطر ان کی امداد کی، انہیں شرارا جیسے خطرناک دشمن سے بچایا، اور وہ احسان ماننے کے بجائے ان کے خلاف سوچ رہے تھے، ان کی نیک نیتی کو شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک نئی پریشانی ان کے دلوں میں گھر کرنے لگی کہ شرارا سے نجات حاصل کر لینے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ جو پوری دنیا کو غلام بنانے کا جنون رکھتے ہوں، وہ اپنی غلامی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پریشان ہو کر سوچ رہے تھے اور ہیبت میں مبتلا ہو رہے تھے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، پتہ نہیں کیوں ہمیں دائمی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی، ہم کامیاب ہونے کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان بہت ہی کینہ پرور ہیں، ہماری ترقی سے جلتے ہیں، کبھی اپنی چال بازیوں سے، کبھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اور کبھی جادو منتر پڑھ کر ہماری کامیابیوں کو ناکامیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک نے بیزار ہو کر کہا، پلیز ایسی بچگانہ باتیں نہ کرو، اگر انہیں کوئی زبردست جادو منتر آتا تو وہ سب سے پہلے ہمارے زیر اثر رہنے والے اسلامی ملکوں کو آزاد کرا لیتے۔ چھوڑو اس بحث کو اور یہ سوچو کہ اب کیا ہوگا، ہم کیسے ان کے تنظیمی عمل سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ وہ سبھی سوچ میں پڑ گئے۔ چند لمحوں بعد ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، میرا خیال ہے ابھی یہ سب سوچنے کا وقت نہیں آیا ہے، فی الحال گریٹ اشرارا کی دشمنی سے محفوظ رہنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنے دماغوں کو مکفل رکھنا ضروری ہے۔ جب اس سے چھٹکارا ملے گا تب سوچا جائے گا کہ ان 3 ٹیلی پیتھی جانے والوں سے کیسے پیچھا چھڑایا جا سکے گا۔ ایک نے کہا، ویسے ہم مثبت انداز میں یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے وہ تینوں ٹیلی پیتھی جانے والے ہم سے مخلص ہیں، کوئی دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس عہدیدار نے کہا، تو پھر ہمیں اس خوشی کے موقع کو انجوائے کرنا چاہیے، عارضی طور پر ہی صحیح، ہمیں اپنے تمام دشمنوں سے نجات مل گئی ہے۔ ایسے وقت کوئی مایوسی والی بات نہیں سوچنی چاہیے، آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں یہ سچ ہے، کچھ اندیشوں کے باوجود میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ بے شک اس خوشی میں ہمیں جشن کرنا چاہیے۔ سبھی اکابرین اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، جشن منانے کے سلسلے میں ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ کہنے لگے۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کس طرح ان کے رنگ میں بھنگ ڈال سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میٹنگ ختم ہو گئی، وہ سبھی کانفرنس ہال کی عمارت سے نکل کر اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ ایک اعلیٰ حاکم اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تو کبریا اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ یہ وہی اعلیٰ حاکم تھا جو مقدس مقامات کے بارے میں ایک شیطانی منصوبہ تیار کر رہا تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دینی جذبات کو زبردست ٹھیس پہنچانا چاہتا تھا۔ اب کبریا اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ ویسے تو اس کے ساتھ ڈرائیور کے علاوہ 2 باڈی گارڈز بھی ہوا کرتے تھے، مگر جب سے تمام اکابرین نے اپنے اپنے دماغوں کو لاک کروایا تھا تب سے وہ اپنے آس پاس ملازموں کا ہجوم نہیں رکھتے تھے۔ یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا دشمن ان ملازموں یا محافظوں کے ذریعے انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ اپنے طور پر احتیاط برت رہے تھے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کس طرح ان کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ بڑی مستی میں ڈرائیو کر رہا تھا، ذہن میں یہ بات تھی کہ مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والوں سے نجات مل گئی ہے، اور یہی بات اسے آسودہ کر رہی تھی۔ دنیا جہان کے دشمن ایک طرف اور ہم ایک طرف۔ گاڑی کے تمام شیشے بند تھے، چلتی گاڑی میں کوئی دشمن تو کیا، ٹریفک کا شور بھی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اپنی پسند کا میوزک سنتا ہوا ونڈ سکرین کے پار دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، آج احساس ہو رہا ہے کہ ٹیلی پیتھی کتنا زبردست ہتھیار ہے۔ تبھی تو فرات کی اکڑ نہیں جاتی، کاش میں نے بھی یہ عمل سیکھ لیا ہوتا یا پھر یوگا میں ہی مہارت حاصل کر لی ہوتی، تو ابھی میں تمام دشمن ٹیلی پیتھی جانے والوں سے اپنے طور پر مقابلہ کرتا۔ وہ سوچتے سوچتے اچانک ہی چونک گیا، ونڈ سکرین کے پار یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بولا، یہ میں اس طرف کیوں آ گیا، مجھے تو گھر جانا ہے۔
وہ یوٹرن لے کر دوسرے راستے کی طرف جاتے ہوئے بڑبڑایا، ایک ذرا دھیان نہ رہے تو انسان بھٹک کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، مگر اس نے ذرا ٹھہر کر سوچا میرے ساتھ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، پھر آج کیوں؟ وہ سوچتا ہوا ونڈ اسکرین کے پار راستے کو دیکھتا ہوا پوری توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد اس نے پھر ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی، پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر راستہ بدل گیا تھا، وہ گھر کی طرف جانے کے بجائے مخالف راستے پر پہنچا ہوا تھا۔ غلطی پہلی بار ہو تو اتفاقیہ کہلاتی ہے، مگر یہ دوسری بار ہوا تھا۔ بھرپور توجہ سے ڈرائیو کرنے کے باوجود راستے سے بھٹک جانا ایسی بات نہیں تھی جسے نظر انداز کیا جاتا۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی، اس نے ایک ذرا گھوم کر پچھلی سیٹوں کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہاں کوئی دشمن چھپا ہو، پھر اس نے پلٹ کر ڈیش بورڈ سے اپنا ریوالور نکال لیا، چکنا ہو کر کبھی کھڑکیوں کے اور کبھی ونڈ اسکرین کے باہر دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد ہی خیال پیدا ہوا، میں توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا، پھر کیوں راستے سے بھٹک گیا ہوں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے چند لمحوں پہلے غائب دماغ تھا۔ وہ سوچتے سوچتے ٹھٹک گیا، غائب دماغ؟ مگر ایسا تو تب ہی ہوتا ہے جب کوئی کسی کے دماغ میں آ کر اسے ٹریپ کرتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھتے ہوئے زیر لب کہا، لیکن مجھے کوئی ٹریپ کیسے کر سکتا ہے؟ میرا دماغ تو لاکڈ ہے۔ اس اطمینان کے باوجود اس کے اندر وسوسے اور اندیشے جنم لینے لگے۔ اس نے گھبرا کر سوچا، کیا مکفل دماغ میں کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں کے علاوہ اور کوئی میرے دماغ میں نہیں آ سکتا، پھر میں بار بار راستہ کیوں بھول رہا ہوں؟ ریوالور پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، اگر میرے اندر کوئی نہیں آ سکتا تو کیا وہ تینوں مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں؟ اس نے سوچ کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، وائس مین، ٹف گائی، جیمز ہارڈی، کیا تم میں سے کوئی میرے اندر ہے؟ ہیلو، خاموش نہ رہو، مجھ سے بات کرو۔ کوئی جواب نہ ملا، پورے سرار خاموشی چھائی رہی۔ وہ وہاں ہوتے تو اس سے بات کرتے۔ کبریا نے اس کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ ان تینوں میں سے کوئی وہاں نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہاں کون ہے؟ کون مجھے بھٹکا رہا ہے؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کبریا کی ہدایت کے مطابق ادارے کے دوسرے خیال خوانی کرنے والے دیگر اکابرین کے اندر پہنچے ہوئے تھے۔ اس اعلی حاکم نے اپنے موبائل فون کی طرف دیکھا، پھر اسے اٹھا کر نمبر پنچ کرنے لگا اور دوسرے ہاتھ سے ریوالور کو تھام لیا۔ وہ فون کو کان سے لگائے رابطے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسی وقت چونک کر اپنے ریوالور کو دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر دماغ کو جھٹکا سا لگا کہ اس کا رخ اسی کی طرف تھا اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس نے گھبرا کر اسے پھینک دیا، پھٹے پھٹے دیدوں سے دیکھنے لگا۔ وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، پیروں میں پڑا ہوا تھا، مگر اسے ہیبت میں مبتلا کر رہا تھا۔ فون کا رابطہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سے ایک اعلیٰ حاکم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ہیلو ماں، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ ہیلو۔ وہ سن رہا تھا مگر بول نہیں رہا تھا۔ پھر ذرا آواز بحال ہوتے ہی اس نے کہا، ہیلو تھامس، میں سن رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں یہاں راستے میں ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں، مگر بار بار بھٹک رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جیسے کوئی تمہیں بھٹکا رہا ہے، کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا تمہیں غائب دماغ بنا کر کہیں سے کہیں پہنچا رہا ہے۔ ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس نے ایک دم سے ٹھٹک کر پوچھا، کیا؟ وہ بولا، میں بھی گھر جانا چاہتا ہوں، مگر راستے میں ہی بھٹک رہا ہوں، کبھی کبھی اسٹیئرنگ بہک جاتا ہے، 2 بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس نے پیروں میں پڑے ہوئے ریوالور کو دیکھتے ہوئے خون پر کہا، ابھی میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، میں بے خیالی میں اپنے ہی ہتھیار سے خود کو نقصان پہنچانے والا تھا، اور کوئی بھی عقل مند شخص ایسا نہیں کر سکتا، وہی کرتا ہے جس کا دماغ اپنے اختیار میں نہ ہو۔ وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولا، دماغ اسی وقت بے اختیار ہوتا ہے جب کوئی اسے ٹیلی پیتھی کے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے ہمیں کوئی غائب دماغ بنا کر نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مگر وہ کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے خیال خوانی کرنے والا کوئی دشمن ہوگا۔ مارک نے گھبرا کر پوچھا، کون ہوگا؟ کیا فرہاد؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں ہی بڑی بری طرح گھبرا گئے تھے۔ دشمنی کے حوالے سے بھی ان کے ذہنوں میں سب سے پہلے میرا ہی نام آیا تھا، جبکہ وہ ایشورا کے بارے میں بھی سوچ سکتے تھے۔ اس پر ان کی سوچ کچھ غلط نہیں تھی۔ میں نہ صحیح، میرا بیٹا ان کے 12 بجانے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ مارک نے کہا، ہمارے دماغ تو لاکھ ہے، پر تو کیا کوئی خلائی ٹیلی پیتھی جانے والا دشمن بھی ہمارے اندر پہنچ نہیں سکتا؟ ادھر مارک کے اندر کبریا تھا اور ادھر تھامس کے دماغ میں ادارے کا ایک خیال خوانی کرنے والا پہنچا ہوا تھا۔ اس نے تھامس کو گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھانے پر مجبور کیا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق ڈرائیو کرتے ہوئے فون پر بولا، یہ دیکھو، میں بات کرنے کے دوران ڈرائیو نہیں کرنا چاہتا، لیکن بے اختیار کر رہا ہوں۔ تعجب ہے، تنویمی عمل کے باوجود ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لگتا ہے وہ تنویمی عمل ضائع ہو چکا ہے، ہمارے دماغ مکفل نہیں رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ گریٹ ایشورا بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے ہم سے نمٹنا چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں ٹریپ کر رہا ہے۔
کبریا نے ماں کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ اسے جھک کر اپنا ریوالور اٹھانا چاہیے، چنانچہ وہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگا۔ کبریا نے اس کے دماغ کو ایک ذرا ڈھیل دی تو وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ ہاتھ میں تھامے ہوئے ریوالور کا رخ پھر اس کی طرف تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں فون پر کہا، او گاڈ، یہ ریوالور پھر میرے ہاتھ میں آ گیا ہے اور میں نے اپنے آپ کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا، اسے فوراً گاڑی سے باہر پھینک دو۔ اس نے بڑی بے بسی سے ریوالور کو دیکھتے ہوئے کہا، کیسے پھینک دوں؟ میں چاہنے کے باوجود ایسا نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس نے بھی بے بسی سے کہا، ہاں جس طرح میں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرائیو کر رہا ہوں۔ مارک کی تو جیسے سانسیں رک رہی تھیں، موت کا رخ اس کی طرف تھا۔ ٹریگر پر رکھی ہوئی انگلی کسی بھی لمحے دب سکتی تھی۔ اگر اس کا دماغ اپنے اختیار میں ہوتا تو اسے یہ یقین ہوتا کہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، مگر وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا جو دشمن ٹریپ کرنے آیا ہے وہ چاہے گا تو ابھی ٹریگر دب جائے گا اور گولی چل جائے گی۔ وہاں کوئی دشمن موجود نہیں تھا، کسی کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عجیب طرفہ تماشا تھا، اس کا اپنا ہی ہاتھ دشمن بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف تھامس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ اسٹیئرنگ سنبھالنے والے دونوں ہاتھ کسی بھی وقت دشمن بن کر اسے موت کی اندھی کھائی میں لڑکا سکتے تھے۔ کبریا نے ماں کے دماغ کو پھر ڈھیل دی۔ اس نے فوراً ہی ریوالور کو باہر پھینکنا چاہا، مگر کبریا نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ وہ چاہتا تھا ہتھیار اس کے قدموں میں رہ کر اسے ڈراتا رہے، لہذا مارک نے اس کی مرضی کے مطابق اسے پھر اپنے قدموں میں پھینک دیا۔ اس نے فون پر کہا، تھامس، میں ریوالور کو گاڑی سے باہر پھینکنا چاہتا تھا مگر… ہیلو تھامس، ہیلو۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا تھا۔ فون کی خاموشی اسے گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگی۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ تھامس نے بغیر کچھ کہے رابطہ ختم کیوں کر دیا؟ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا؟ یہ سوچتے ہی اسے وحشت سی ہونے لگی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوچنے لگا، اگر اسے کچھ ہو گیا ہے تو یقیناً یہ خیال خونی کرنے والا دشمن اب مجھے بھی نقصان پہنچائے گا، میرے ہی ہتھیار کے ذریعے مجھے۔ اس نے ٹھٹک کر سوچا، یہ میں اپنے ہی ریوالور کو دیکھے کیوں جا رہا ہوں؟ نہیں، میں اسے اٹھانا نہیں چاہتا، نہیں۔ وہ انکار کر رہا تھا مگر اس کا ہاتھ ریوالور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا، کون ہے میرے دماغ میں؟ فرہاد، ایشورارا، تم جو بھی ہو مجھ سے بات کرو، میں مرنا نہیں چاہتا، پلیز۔ اس کا ہاتھ ریوالور تک پہنچنے سے پہلے ہی رک گیا۔ وہ جھکا ہوا تھا، فوراً سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھ سے بات کرو، آخر تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ دماغ میں پوری سرار خاموشی چھائی رہی۔ اس نے پھر مخاطب کیا، پلیز مجھ سے بات کرو۔ وہ ونڈ سکرین کے پار دیکھتے دیکھتے ایک ذرا ٹھٹک گیا۔ بہت دور سڑک کے عین وسط میں اسے دھندلی سی ایک عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے واضح ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دیدے پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ بات تھی ہی ایسی۔ اس نے شدید حیرانی اور بے یقینی سے ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو مسلمانوں کی وہی عمارت ہے جسے وہ لوگ اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ او مائی گاڈ، یہ یہاں… ہاں، اسے واشنگٹن میں پرجلال پرشکو مقدس خانہ کعبہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دیدے پھیلائے شدید حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا تھا، مگر ٹیلی پیتھی کے کرشموں کا کیا کہنا؟ خیال خوانی کرنے والے کسی کے بھی دماغ پر قبضہ جما کر اسے دن میں تارے اور رات میں سورج دکھا سکتے ہیں۔ اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، پھر اپنے بازو پر ایک زور کی چٹکی بھری۔ اس کے ساتھ ہی منہ سے سسکاری نکلی۔ یہ یقین ہوا کہ خواب نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ضرور اس کے دماغ میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ یہ بھی یقین ہونے لگا کہ اس کے پاس کوئی مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والا پہنچا ہوا ہے اور وہ میں ہی ہو سکتا ہوں۔ اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، مسٹر فرہاد، کیا تم یہاں ہو؟ وہ چند لمحوں تک خاموش رہا مگر جواباً کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اس نے پھر مجھے مخاطب کیا، مسٹر فرہاد۔ وہ اس پراسرار خاموشی سے ہیبت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اس عمارت کو دیکھ کر یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں اس کے عزائم سے باخبر ہوں اور اس کے دماغ میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچھے خاصے سرد موسم میں پسینے چھوٹنے لگے۔ کبریا بھی اسے چپ کی مارنا چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا، فرہاد، تم میرے اندر ہو نا؟ کبریا بدستور خاموش تھا، اسے الجھنے اور بکھلانے کا بھرپور موقع دے رہا تھا۔ مارک نے کہا، میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں فرہاد، تم میرے اندر ہو، میں سمجھ گیا ہوں تم میرے منصوبے سے باخبر ہو گئے ہو۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے میرے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اسے امید تھی کہ میں اس کی کسی بات کا جواب ضرور دوں گا۔ اس نے مایوس ہو کر کہا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم میرے مقفل دماغ میں کیسے چلے آئے؟ کیا تمام مقابرین کے اندر پہنچ سکتے ہو؟ کیا ہمارے دماغ لاک نہیں ہوئے ہیں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے بول رہا تھا۔ چند لمحوں تک خاموش رہ کر خود ہی اپنی باتوں کے جوابات سوچنے کے بعد بولا، پوری دنیا تمہاری صلاحیتوں کو مانتی ہے، تم سے کچھ بعید نہیں ہے، تم لاکھ دماغوں میں بھی پہنچ سکتے ہو،
پلیز خاموش نہ رہو، کچھ تو بولو، مجھ سے بات کرو۔ وہ ہیبت میں سیٹ کی پشت میں دنستا چلا گیا، گھبرا کر بولا، میں نہیں کروں گا، تم لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا، بلکہ ایسا سوچوں گا بھی نہیں، پلیز مجھ سے بات تو کرو۔ ایسے ہی وقت اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا نام دکھائی دینے لگا۔ وہ ایسا پر نور تھا، اس کے نام سے ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ اس کی آنکھیں چندی آنے لگیں۔ وہ آنکھوں کے سامنے ایک ہتھیلی کا چھجا بنا کر وہاں دیکھتے ہوئے بولا، او گاڈ، اتنی تیز روشنی، کیا مجھے اندھا کرنا چاہتے ہو؟ کبریا نے پہلی بار جواب دیا، تم لوگ تو پیدائشی اندھے ہو۔ وہ ایک دم سے چونک گیا۔ میری آواز اور لب و لہجے کو دشمن اور دوست سبھی جانتے تھے۔ اب تک وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اس کے اندر پہنچا ہوا ہوں۔ اس نے ذرا حیرانی سے پوچھا، کون ہو تم؟ کبریا نے جواب نہ دیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم فرحات نہیں ہو؟ یا آواز اور لب و لہجہ بدل کر بول رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ تو پھر کون ہو؟ تمہارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم جو چاہتے ہو اس شیطانی ارادے کو تمہارے وجود سمیت زمین میں دفن کر دینا چاہتا ہوں۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا مطلب سمجھانا ہوگا، تم مقدس مقامات کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ مولا حکیم اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ دماغی طور پر اس کے شکنجے میں ہے۔ وہ بھی چاہے گا تو اسے اسی کے ہتھیار کے ذریعے ہلاک کر ڈالے گا، یا پھر دماغ میں ایسے زلزلے پیدا کرے گا کہ وہ ایک کے بعد دوسری سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ تم چاہو گے بھی تو ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ جب یہ یقین ہے تو پھر مجھے معاف کر دو۔ ونڈ سکرین کے پار اللہ کے جگمگاتے ہوئے نام کے بجائے ایک قرآنی آیت دکھائی دینے لگی۔ وہاں سنہری حروف میں لکھا تھا، انی کنتم من الظالمین۔ کبریا نے اس سے کہا، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے۔ وہ وہاں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے عربی نہیں آتی۔ کبریا نے آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا، انسان اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہے، اور تم نے اپنی شامت کو خود ہی دعوت دی ہے۔ اب شامت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکو گے۔ لیکن میں کہہ چکا ہوں، ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ مجھے جو کرنا ہے وہ تو میں کروں گا۔ اعلیٰ حکیم اس کی بات سنتے سنتے ذرا چونک گیا۔ وہ بے اختیار اپنے ریوالور کی طرف جھک رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر خوف چھانے لگا۔ وہ اسے اٹھانا نہیں چاہتا تھا مگر بے بس تھا۔ کبریا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس نے ہتھیار کو اٹھا کر اس کی نال کو اپنی کن پٹی سے لگا لیا۔ پھر بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، پلیز مجھے معاف کر دو، ایک بار موقع دو، میں پھر کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، مسلمانوں کے خلاف کبھی کچھ نہیں سوچوں گا۔ کبریا نے کہا، بے شک نہیں سوچو گے، کیونکہ سوچنے کے لیے زندہ نہیں رہو گے۔ اس کم وقت کی شیطانی سوچ کسی بھی مسلمان کے دینی جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتی تھی۔ کبریا بھی بفرا ہوا تھا، کسی صورت اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ چند لمحوں کے بعد ہی اس کی مرضی کے مطابق ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھ گیا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی کھوپڑی کے آر پر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کبریا اس کے مردہ دماغ سے نکل گیا۔ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے، خس کم جہاں پاک، مگر ہم جانتے ہیں شیطان کبھی نہیں مرتا۔ اسلام دشمن عناصر بھی شیطان کی طرح ہیں، ایک کے بعد دوسرے پھر تیسرے جنم لیتے رہتے ہیں۔